جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں۔ امید ہے آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسکلی آئی مسٹ ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن کو دے آر ورتھ ریپیٹنگ۔ تو کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو دو تین نے ایک سا ہی کویسچن کیا کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف انشورنسز آر، اور کیا انشورنس ہمارے لیے واقعی ہی بینیفیشیل ہے کہ جسٹ ایک ہر کوئی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بیچنے سے زیادہ کسی چیز کو میرا فوکس جینونلی اس چیز پہ ہے کہ از دیئر اے پرابلم، از دیئر اے جینون نیڈ آف سم تھنگ، اور اگر ہے تو پھر اس کو لیا جائے، اور اف اٹ از جینولی آف اینی بینیفٹ۔ تو آج یہی بینیفٹ ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے۔ Alright, my number to reach any time for any financial investments, estate planning, tax planning, will، ان ساری چیزوں کے لیے feel free to give me a call. Either I do directly or I have people on my team, but point is this: we can help you to make better decisions for yourself, for your loved ones. My number to reach is 905-607-5000. مشورے کی کوئی فیس نہیں، کال کیجئے، فائنڈ آؤٹ یور آپشنس اینڈ یو ول بی ہیپی دیٹ یو میٹ ود می۔ آپ کو یقیناً کوشش ہوگی کہ اسسٹ کیا جائے صحیح ڈیسیجن بنانے کے لیے، جو کہ آپ کے آج کو بہتر کرے، کل کو بہتر کرے، آپ کے لیے اور آپ کے نیکسٹ جنریشن کے لیے۔ تو از اٹ ریئلی انشورنس سم تھنگ بینیفیشیل؟ تو اس کو کرنے سے پہلے نا اس کی ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا ایک انٹرو کر لیتے ہیں کہ ٹائپس آف انشورنسز ہیں کتنی قسم کی۔ تو ایٹ اے ویری ہائی لیول اس کو آپ دو ایریاز میں کر لیجئے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں آپ کی PNC، پراپرٹی اینڈ کیجویلٹی انشورنس، دوسری سائڈ پہ لائف، ہیلتھ، کریٹیکل، ڈسیبلٹی، لانگ ٹرم کیئر، یہ ساری انشورنسز آ جاتی ہیں۔ جو PNC ہے، پراپرٹی اینڈ کیجویلٹی، ہر ایک ہی اس کا یوزر ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہوں، اون کرتے ہوں، مورگیج ہو، یا آپ رینٹل لیز پہ ہوں، آپ کو جو ہے پراپرٹی انشورنس، فائر انشورنس، یہ وہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ گاڑی چلائے بغیر اس ملک میں گزارا نہیں ہے، تو گاڑی چاہے 10,000 کی ہے، چاہے couple of 100,000 کی، یو نیڈ ٹو ہیو انشورنس، اٹس اے لا۔ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ہم یہ انشورنسز لینے پہ مجبور ہیں، لیتے ہیں، بٹ اٹ ہیز کلیئرلی کلیئر بینیفٹ آف اٹ۔ بات آج بینیفٹس کی ہو رہی ہے۔ اوبویسلی فائر کی صورت میں، تھیفٹ کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں ایک فنینشل لاس ہوتا ہے، اس کے لیے کسی کے پاس بھی سائڈ پہ پیسے نہیں پڑے ہوتے۔ دیٹ از وائی انشورنس انڈسٹری جو ہے وہ ایک پول آف منی کریٹ کرتی ہے ٹو ایبزارب دس رسک، اور فیملی کو اور انڈیویجول بیسس، اکانومی کو ایٹ اے ہائی میکرو لیول بیسس وہ ایک بینیفٹ جو ہے، ایک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ دیٹ از وائی انشورنس انڈسٹری، چاہے وہ لائف سائڈ ہو، میڈیکل ہو، PNC ہو، اوور آل ڈیفینیٹلی اٹ از اے ویری کریٹیکل پارٹ آف کیپنگ دا اکانومی گوئنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کچھ بھی کریں آپ، رسک تو اس میں شامل ہے۔ تو رسک کو میٹیگیٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی پلاننگ، آپ کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، آپ کی لانگ ٹرم گولز آسانی سے اچیو ہوتے ہیں۔ زندگی میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، بزنس
लॉसेस की शक्ल में हो, एक्सीडेंट्स हों, फायर्स हों। बड़े शुरू में जब इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया तो कहा जाता है कि मेरीन इंश्योरेंस वाज द नंबर वन, वो ऑब्जेक्टिव था। बहरी जहाज़ में ट्रेडिंग होती थी, शिप वो यहाँ से वहाँ जाते थे, डूबते भी थे, और रास्ते में उनको जो बहरी कज़ाक होते हैं पायलट्स वगैरह वो पड़ जाते थे, तो वो लूट मार, तो उसके लिए इंश्योरेंस स्टार्ट हुई। और फिर इसने अपनी बहुत सी शक्लें जो हैं वो बनी, जिसमें लाइफ क्रिटिकल डिसेबिलिटी वो भी शामिल है। बहरहाल हिस्ट्री की तरफ फिर किसी वक्त जाएंगे। आज तो बेनिफिट की बात हो रही है, तो मैंने अर्ज़ किया P&C की बात हो गई। अब दूसरी साइड पे आते हैं जिधर मेरा भी मेजर फोकस है, वो है लाइफ डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लान, लॉन्ग टर्म केयर, इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज़ वेयर आई फोकस। तो इस साइड पे इंश्योरेंस कितने टाइप का है, तो नंबर वन मैंने अर्ज़ किया लाइफ इंश्योरेंस है। किसी की डेथ की सूरत में फैमिली को एक इनकम मिल जाती है, और इसको मैं आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह डिसेबिलिटी है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, इफ़ समवन बिकम्स डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ अ इंजरी एट वर्क, एक्सीडेंट जो भी है, दैट इज़ वेयर इट वर्क्स। एंड द क्रिटिकल इलनेस, आगे से आगे अनफॉर्चुनेटली डिजीज़ बढ़ रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्गजेविटी भी एक अब कंसर्न है। लॉन्ग लाइफ, पीपल लिव लॉन्गर, बट उसके साथ साथ ये है कि शायद ये भी एक वजह है कि लंबी ज़िंदगी, तो लंबी ज़िंदगी के साथ डिजीज़ और सर्वाइवल रेट बेहतर होता है। और उसके लिए कभी कोई कंडीशन, कभी कोई फूड का, स्ट्रेस का, इन सारी चीज़ों का कॉज हमें समझ आता है। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट आवर टॉपिक ऑफ द डे। बात यह है कि अगर किसी को कोई क्रिटिकल कंडीशन, 25-26 कंडीशंस कवर होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह वगैरह, अगर ऐसी कोई कंडीशंस हों तो एक सर्टन अमाउंट फैमिली को मिल जाती है, नॉट फैमिली बल्कि उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाती है, ताकि वो अपना इलाज कराए, जो कि ओ हिप से कवर हो जाएगा, मगर आपके घर के बिल्स और ये सारी चीज़ें और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो ओ हिप कवर नहीं करता। तो उस सूरत में एक क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी अपॉन डायग्नोसिस ऑफ अ कंडीशन और सर्टन डेज़ के सर्वाइवल पीरियड के बाद आपको वो अमाउंट दे दी जाती है, विच इज़ टैक्स फ्री, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर वट एवर रीज़न, आपसे पूछा नहीं जाता। तो अब क्या ये वाकई आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे चेक किया जाए, और बेनिफिट्स हैं क्या क्या, वो अब मैं वन बाय वन आपको थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे सोचें कि क्या ये आपके लिए है। इज़ दिस द प्रोडक्ट जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? जी हाँ, मैं इसको इन्वेस्टमेंट ही बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आई कम बैक एंड आई एक्सप्लेन वाई आई कॉल all type of insurances a good investment. Stay tuned with me. I'll come right back after a short break and then we'll continue our discussion. My number to reach for any financial related question, call me at 905-607-5000. Thank you. वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा क्विकली रीकैप। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, और आज का टॉपिक है इज़ इट रियली फॉर यू, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंसेस एंड शुड आई गेट वन। और मैंने एंड में कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि कोई भी इंश्योरेंस जो है इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Let's discuss this
in this part of the episode. Okay, तो मैंने बताया कि जी एक साइड है P&C, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, जिसमें सबको पता है चाहे घर आपका अपना है चाहे रेंट पे रहते हैं, यू नीड अ फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, गाड़ी सड़क पे आ ही नहीं सकती, पैसे हैं या नहीं हैं, अगर गाड़ी चलानी है तो आपको इंश्योरेंस चाहिए, इट्स अ लॉ, मजबूरन हम ज़रूर लेते हैं। और हालांकि क्लियरली इसका बेनिफिट है एक्सीडेंट्स की सूरत में, फायर की सूरत में, थेफ्ट की सूरत में, इंश्योरेंसेस कैन हेल्प यू टू सॉर्ट ऑफ जो उसका लॉस है उसको एब्जॉर्ब और कवर करने के लिए इंडस्ट्री मौजूद है। अचानक जब ये लॉस होता है फायर की शक्ल में, लाखों डॉलर लूज़ हो सकते हैं। अभी आपने कई दफ़ा सुना है कि ब्रश फायर और इस किस्म की जो जंगलों में आग लगती हैं और बहुत बहुत बड़ी जो है वो उसका लॉस है। और इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो एक बैक बोन की हैसियत रखती है। इंडिविजुअल लेवल पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट, फायर हो गई या लाइफ की साइड पे आ जाए, कोई डेथ हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे इंश्योरेंस pays you and support you to recover from that loss, और at a bigger macro level economies जो हैं उनके पीछे जो रिस्क है उसको इंश्योरेंस इंडस्ट्री एट द वेरी हाई लेवल के फोर्ट मैकमरी और कई एरियाज़ में जहाँ आग पिछले सालों में हुई, वो सारी जो उसका नुकसान है इट इज़ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो कि उसको वो करती है। लेकिन चूँकि मेरा फोकस लाइफ क्रिटिकल डिसेबिलिटी की तरफ है तो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस, और ये आपको लेनी भी चाहिए कि नहीं, वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखें, लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो उसकी भी टाइप्स हैं। द सिंपलेस्ट वन इज़ कि किसी की डेथ, आप इनकम अर्नर हैं, मॉर्गेजेस दे रहे हैं, बच्चों की स्कूलिंग हो रही है, ग्रॉसरीज, मंथली एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस, यू नेम इट एंड यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज यू गेट अप एवरी डे मॉर्निंग, यू वर्क, और आप काम करते रहेंगे, चेक आता रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप जॉब पे हैं या अपना काम कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ दिस, यू आर हेल्दी, यू गेटिंग अप एवरी डे, यू वर्किंग एंड यू ब्रिंग अ पे चेक ऑफ वट एवर टाइप। तो सब चीज़ें चल रही हैं। आप कल को नहीं हैं, खुदा ना करे, आपको ऊपर वाला लंबी उम्र दे, जिन घरों में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों में से अगर एक नहीं है, यकीनी तौर पे बहुत बड़ा एक फिनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। जाने वाला चला गया, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। डेथ उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, नो मैटर जितनी भी मेडिकल एडवांसमेंट्स हो जाएं। लेकिन ये है कि हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि उसके जाने की वजह से जो फिनेंशियल शॉर्टकमिंग और जो एक लॉस है उसकी रिकवरी की जा सकती है। आपकी मॉर्गेज है, हस्बैंड एंड वाइफ बड़ी मेहनत करके कमा रहे हैं, स्टिल फील लाइक अ लाइफ इज़ टफ, थिंक अबाउट इट व्हेन वन इज़ मिसिंग, वन पे चेक इज़ नॉट कमिंग। सोशल इमोशनल जो लॉस है उसकी तो रिकवरी हो नहीं सकती, बट दैट पे चेक विच इज़ मिसिंग नाउ, एक जो सर्वाइव कर रहा है स्पाउस, उसको सब एक्सपेंसेस मैनेज करना है। तो देन दिस इंश्योरेंस कैन प्ले अ ग्रेट रोल। लोगों के सर पे छत, जेब में इतने पैसे, लेट्स से हस्बैंड इज़ गॉन, वाइफ के पास, कि वो सोच सके कि मैंने क्या करना है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा अपना क्या होगा। ये सारी में
انشورنس کین پلے ویری امپورٹنٹ رول. آپ کی ڈگنیٹی جو چلا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے بارے میں سوچا, ہمارے ہسبینڈ نے ہمارے بارے میں سوچا, کیونکہ کل دیکھی ہے کس نے, کسی کو نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹمورو از ناٹ پرومسڈ, تو وہ والی بات. تو یہ ہے سمپلسٹ فارم آف انشورنس کہ ڈیتھ ہوتی ہے, فیملی کے پاس پیسے ہیں, وہ مارگیج پے آف کر دیں, گھر بچا لیں, یا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن 8-10 سال کا بندوبست ہو گیا. وائف کو سوچنے کا موقع مل گیا کہ کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے, وغیرہ وغیرہ. ایون یہ کہ آپ کا گھر اگر اس پہ مارگیج نہیں ہے, پیڈ ہو گئی ہوئی ہے, اسٹل ہیونگ انشورنس از اے وائز ڈیسیجن. کہ مان لیجئے کہ ہسبینڈ از گون, گھر ہے مگر اب کیش فلو نہیں ہے, انکم بند ہو گئی ہے, گھر بیچنا چاہ رہے ہیں, جی مارکیٹ آج ڈاؤن ہے, مارکیٹ سلو ہے, اونے پونے داموں میں بیچنے کی بجائے, فاسٹ سیل کی بجائے, یو ہیو دا لیکوڈ کیش. اب وائف اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے, آج کل مارکیٹ 2-3 سال سے بہت ڈاؤن ہے, سلو ہے, ڈیڈ ہے, اس صورتحال میں اگر کوئی اپنا گھر بیچنے کی کوشش کرے گا تو اونے پونے داموں پہ بیچے گا. اس کی بجائے اگر آپ کے پاس کیش ہے تو سروائیونگ سپاؤس جو ہے وہ کین ٹیک ہز اور ہر ٹائم, اور سوچ سکتا ہے کہ میں بعد میں اس کا ڈیسیجن کرتا ہوں, بیچتا ہوں, جو بھی ہے. تو دیٹ از ڈیفینیٹلی بینیفیشل. لیکن اب اس کا ایک اور پروڈکٹ بہت اچھا ہے. ایک پلان تو یہ ہے, دوسرا پلان یہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے, رسک بھی کورڈ, انویسٹمنٹس بھی کی جا سکتی ہیں, اور وہ آپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں ٹیکس ڈیفرڈ بیسس پہ گرو کرتی ہیں, اور اگر پراپرلی اسے اسٹرکچر کیا جائے تو جناب ٹیکس سیونگ کا ایک بہترین ٹول ثابت ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ اپنے فنینشیل ایڈوائزر سے پوچھئے یا مجھ سے پوچھئے. آئی ہیو 30 years آف ایکسپیرینس ان دس فیلڈ. میری اسپیشلٹی ہی یہی ہے کہ آپ کا ٹیکس کیسے بچایا جائے. بات کیجئے, بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسپیشلی کو 3 دفعہ میں نے اسپیشلی کہا ہے, اگر آپ بزنس کمیونٹی سے ہیں, کسی بھی قسم کا اپنا بزنس کر رہے ہیں, تو ضرور ایک بار مجھ سے بات کر لیجئے. یہی انشورنس سب کو پتہ ہے کہ ڈیتھ ہو تو پیسے مل جاتے ہیں, لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیکس لاء میں اگر اس کو پراپرلی اسٹرکچر کیا جائے تو ٹیکس کی بڑی سیونگ ہو سکتی ہے جناب. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا. میں ایوریج ہفتے میں یوں کہہ لیجیے 1 کلائنٹ تو ڈیلی ملتا ہی ہوں کسی نہ کسی سے. تو اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بہت سارے میرے کلائنٹس بزنس اونرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. They don't know this feature which I'm talking right now. It can save you tremendous amount of taxes. جی ہاں, ابھی کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتی ہے. I also love real estate very very much. But point is, کیا فائدہ کہ اگر آپ آدھے سے زیادہ, جی ہاں آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف, 54% تک ٹیکس دے کے جان چھوٹے اینڈ میں تو سارا پروفٹ تو سی آر اے لے گیا. کیا وی کین ڈو سم تھنگ؟ یس وی سرٹنلی کین ڈو اٹ. دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ. اینڈ انشورنس انڈسٹری میں ایسے پلانس ہیں جس کو سی آر اے ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے چھوٹ دے رکھی ہے. پتہ کریں. بٹ اٹ ریکوائرز اے ویری سوفسٹیکیٹڈ وے آف اسٹرکچرنگ. لوگ سن کے بہت سارے ایڈوائزرز فٹافٹ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے. ویل میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ
نیم حکیم خطرہ جان، ادھر ادھر سے سنی ہوئی تھوڑی سی نالج کسی کے لیے ڈیزاسٹر ہو سکتی ہے۔ ایڈوائزر اس کے ساتھ کام کریں جس کو نالج ہو، اس سے پوچھیں کتنا ایکسپیرینس ہے، کیا کوالیفیکیشن۔ ایکسپیرینس بھی ٹائم کے ساتھ آ جاتا ہے، 25-30 سال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہو ہی گیا، لیکن نالج کیا ہے؟ نالج آپ نے پڑھا کتنا ہے، آپ کے پاس ڈگریز کتنی ہے۔ وائی ڈگریز؟ اس لیے کہ یہ شو کرتی ہے کمٹمنٹ، ہاؤ مچ ون از ولنگ ٹو لرن ان ہز اور ہر اون پروفیشن۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایم ڈی ہے، یہ ایم ڈی کے ساتھ ساتھ ایف آر سی ایس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہم اس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح لائر ہے، ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ جو فردر پڑھا ہوا ہے، ایک بیس لائن کوالیفیکیشن کے ساتھ، دوسروں کے فیوچر کے ساتھ کھیل نہیں رہا۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ بٹ آپ کے لیے دا موسٹ انٹرسٹنگ ٹو می دا پارٹ از کہ آپ جناب ٹیکس بہت سیو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پراپرلی اسٹرکچر کروائیں، اور اس کے لیے یو کین کال می ایٹ 905-607-5000۔ اب آ جاتے ہیں جناب ہم ڈسیبلٹی کی طرف۔ چوٹ لگ گئی ہے کام کرتے ہوئے، باتھ روم میں سلپ ہو گئے ہیں، سنو ونٹر میں سلپ ہو گئے ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی ڈسیبلٹی انشورنس پراپرلی اسٹرکچرڈ ہے، پراپر جگہ سے لی ہوئی ہے، ابھی 1 منٹ میں نے کہا کہ ورک ود این ایڈوائزر ہو ریئلی نوز دا جاب، کوالیفائڈ ہے۔ صرف 20-25 سال سے میں کام کر رہا ہوں، اٹ از نتھنگ۔ پوچھو پچھلے 5 سالوں میں کتنے کورس کیے، وہاں پہ اگر خاموش ہے تو پھر عمر کے ساتھ ایکسپیرینس تو ہو ہی جاتا ہے۔ چیزیں بدل رہی ہیں، یو ہیو ٹو آلویز لرن، یو آلویز نیڈ ٹو بی آن یور ٹوز ٹو بی ایبل ٹو ڈیلیور دا ایکسیلنس۔ دس از وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ 905-607-5000 is my number. Ask me to send you my profile so آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں۔ اگر ڈسیبلٹی پراپرلی اسٹرکچر کی ہو تو آپ کو ایج 65 تک پے کرتی ہے۔ میرے پاس بہت سے ٹرک ڈرائیور ہیں، کلائنٹس، آنر آپریٹر یا ڈرائیور جو بھی ہے، جن کی انشورنسز میں نے چینج کی ہیں، WSIB سے لی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا ہے، انہی سے ہی لینی ہے۔ ان کی ڈیفینیشن اتنی خراب ہے کہ کلیم نہیں ملتا، اکثر کلیم ڈینائی ہو جاتا ہے۔ ملتا ہوگا مگر ویری ٹف، کیونکہ بڑی لیمیٹڈ سکوپ ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری کانورسیشن اگلے پروگرام پہ بھی چلتی رہے گی، تو میں اسے اینڈ کرتا ہوں۔ ایگزامپل سن لیجئے۔ ایک کلائنٹ میرے پاس آیا، ہائی وے کے اوپر اپنے ٹرک کو کھڑا کر کے کچھ خرابی ہو گئی تو وہ پیچھے پائلون یا کون ہوتی ہیں وہ لگا رہا تھا۔ اگر آپ ٹرک ڈرائیور ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ٹرک کھڑا کیا ہے تو وہ ایک وہ یلو ٹرائی اینگل سی جو وہ لگا رہا تھا کہ پیچھے سے گاڑی مار گئی، پہاڑی ایریا تھا۔ خیر اللہ نے جان بچائی، WSIB نے کلیم پے نہیں کیا، جیسا کہ وہ مجھے بتاتے ہیں۔ کلیم پے نہیں کیا، ریزن از کہ کلیم کی ڈیفینیشن یہ تھی آن دا جاب۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آن دا جاب کی بھی ڈیفینیشن ہے ان کے پاس۔ آن دا جاب یہ تھا کہ آپ ٹرک میں ہو۔ Isn't it funny؟ ایک ٹرک ڈرائیور کو اس میں گیس بھی بھروانی ہے، اگر اس کے ٹائر میں کوئی پرابلم ہے وہ بھی فکس کرنا ہے، پیچھے اوپر اس کے ارد گرد بھاگنا دوڑنا ہے۔ وائی ناٹ ہی از آن دا جاب۔ میں نے جب بھی پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ جی ہم نے لاگ بک کے اوپر تو ہونے سے نہیں، WSIB کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ میں جب انشورنس آپ کو لے کے دیتا ہوں تو میں اس چکر میں ہی نہیں پڑتا۔ میں آپ کو انشورنس لے کے دیتا ہوں، آپ کورڈ ہیں 24 آورز، آپ ٹرک کے اندر ہیں، باہر ہیں، سائیڈ پہ ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ گھر کے اندر باتھ روم میں سلپ ہو گئے ہیں، یو آر کورڈ فار یور ڈسیبلٹی۔
Why? Because you are simply cannot work and your doctor is saying you cannot work. That is more than enough. تو بات وہی بار بار کہ اگر انشورنس کو صحیح طریقے سے لکھا جائے، پراپر پروڈکٹ ہو، تو آپ کے پیسے امیڈیٹ بھی بچتے ہیں، لانگ رن بھی بچتے ہیں. شرط یہی کہ آپ کے ایڈوائزر کو پتہ ہو کہ کر کیا رہا ہے. نیم حکیم خطرہ جان سے بچیے. ایڈوائزر کا پہلے انٹرویو کیجئے. Who are you? What is your background, qualification, experience? And یقین کریں insurance becomes a very good investment. یہ conversation end نہیں ہوئی ہے. I'll be doing a repeat program. We'll continue from here where I'm leaving it off. Stay blessed, stay healthy. اپنے پیاروں کا خیال کیجئے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. ہماری تمام دعائیں آپ کے لیے. I'll see you in the next program next week. اگر اوپر والے نے چاہا. 905-607-5000 is my number. Existing insurance coverages ہیں, ڈبل چیک کروا لیجئے. آپ کے پیسے جا رہے ہیں. Did you get the right one? سب کو پتہ ہے کہ I worked for a very long time as a chief underwriter. I'm the only advisor in the market, I can say, who has worked up to that very سینئر لیول انٹو انڈر رائٹنگ. ہاتھوں سے پالیسیز اپروو کی اور اب 6-7 سال سے آپ کے ساتھ 1-on-1 بیسس پہ ایز ایڈوائزر آپ کی خدمت کر رہا ہوں. آسک اے کویسچن. 905-607-5000. Stay blessed. See you next time. Take care.